پاکستان کا اکلوتا سیاستدان جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی کراچی میں کرائے کے مکان میں رہا کرتا تھا کے دوسرے وزیر اعظم بنے۔ خواجہ صاحب کا شمار پاکستان کے ان ممتاز سیاسی رہنماؤں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں ان کے ناقدین کی یہ رائے تھی۔ واٹس اپ گائز، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید علی آفیشیل۔ آج بات کرنے والے ہیں نوابوں کے خاندان کی، اور وہ نواب جو پاکستان کے دوسرے پرائم منسٹر بنے۔ پاکستان کے لیے ان کی قربانیاں جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے انہوں نے جس دلیری کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کیا وہ کوئی بھی پرائم منسٹر پاکستان کے لیے نہ کر سکا۔ اور نوابوں کے خاندان کا یہ نوجوان جو کہ لندن سے گریجویٹ کیا اور پاکستان کے دوسرے پرائم منسٹر بنے اور پاکستان کے لیے بے تہا انہوں نے کام کیا، جس کے بارے میں بہت کم نوجوان جانتے ہیں، اور آج سے پہلے مجھے بھی ان کے بارے میں ایسا نہیں پتا تھا۔ آج بائیوگرافی دیکھیں گے۔ خواجہ ناظم الدین، سیکنڈ پی ایم آف پاکستان، اور بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا، اور ڈھاکہ کے یہ نواب ہوا کرتے تھے۔ ان کا خاندان نوابوں کا خاندان تھا۔ آج ان کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے، اور آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کتنے شیر دلیر یہ نواب جو پاکستان کا سیکنڈ وزیر اعظم بنا، اور پاکستان کے لیے لیاقت علی خان کے بعد یہ دوسرا پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، جن کا تعلق بنگال اور ڈھاکہ سے تھا۔ آج ان کے بارے میں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیسے کام کیا اور کیسے انسان تھے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1 2 3 گو۔ قائد ملت لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم بننے والے خواجہ ناظم الدین کی زندگی کیسی تھی؟ خواجہ ناظم الدین کو قائد قلت اور خواجہ حازم الدین کیوں کہا جاتا تھا؟ پاکستان کا اکلوتا سیاستدان جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی کراچی میں کرائے کے مکان میں رہا کرتا تھا، ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران مارشل لاء لگانے کی نوبت کیوں آئی، اور آخر کیوں پورے ملک میں قتل عام ہوتا رہا، اور پھر ان کی سیاست کا دی اینڈ ہو گیا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قائد اعظم کے جانشین اور پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کی مکمل پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی قسط نمبر 33 میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں اطروبہ رضا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں، اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ یہ سال تھا 1894 کا، اور جولائی کی 19 تاریخ تھی کہ جب تحریک آزادی کے ایک قد آور رہنما خواجہ نظام الدین کے گھر میں بیٹے نے آنکھ کھولی۔ ماں باپ نے اس بچے کا نام ناظم الدین رکھا۔ یاد رہے کہ خواجہ ناظم الدین کا تعلق ڈھاکہ شہر کے نواب گھرانے سے تھا۔ ان کے نانا خواجہ احسان اللہ نواب آف ڈھاکہ تھے۔ خواجہ احسان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے خواجہ سلیم اللہ بہادر نواب آف ڈھاکہ بنے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی یہی نواب خواجہ سلیم اللہ تھے، جو خواجہ ناظم الدین کے ماموں جان تھے۔ خواجہ ناظم الدین نے ابتدائی تعلیم انگلینڈ کے ڈنسٹیبل گرامر اسکول سے حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد وہ ہندوستان واپس آ گئے اور سر سید احمد خان کے مادر علمی MAO کالج میں پڑھنے لگے۔ علی گڑھ میں سر سکندر حیات خان، سر سعد اللہ خان اور بھوپال کے نواب حمید اللہ خان ان کے کلاس فیلو تھے۔ گریجویشن کر لینے کے بعد وہ ایک بار پھر سے برطانیہ آ گئے۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور یہاں سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپسی پر انہوں نے میدان سیاست میں قدم رکھا۔ یاد رہے کہ ان کے چھوٹے بھائی خواجہ شہاب الدین ان سے پہلے ہندوستانی سیاست میں فعال تھے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خواجہ شہاب الدین لیاقت علی خان کیبنٹ میں پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہے۔ سال 1922 میں خواجہ ناظم الدین نے ڈھاکہ میونسپلٹی کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور وہ 28 سال کی عمر میں چیئرمین منتخب ہو گئے۔ انہوں نے بنگال کے مشہور زمیندار KM مشرف کی صاحبزادی شاہبانو سے شادی کی، جس نے ہر حال میں آپ کا ساتھ دیا۔ یہ وہ دور تھا جب تمام ہندو تحریکیں بنگال میں جنم لیتی تھیں، کیونکہ یہاں ہندو آبادی زیادہ تھی۔
ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने बड़ी फहमो फरास्त और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए शुदी और संगठन हिंदू तहरीकों का मुकाबला किया। बतौर चेयरमैन ढाका म्यूनिसिपल कमेटी वो मुस्लिम मौक़िफ़ के अलमबरदार बनकर सामने आए। वो 1929 में पहली बार रुकने असम्बली बने। वो अप्रैल 1943 से 1945 तक वज़ीर आला बंगाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। ये ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ही थे जिन्होंने 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। तब उन्होंने दो कौमी नज़रिए को फ़रोग़ देने के लिए कलकत्ता से पहला अंग्रेज़ी अखबार स्टार ऑफ इंडिया जारी किया। वो क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर कायद-ए-आज़म की रिहलत तक वज़ीर आला बंगाल के मनसब पर फाइज रहे। कायद के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल बनाया गया। 16 अक्टूबर 1951 को कायद मिल्लत लियाकत अली ख़ान की अलमनाक शहादत हुई तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने वज़ारत उज़्मा का कलमदान ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने वज़ारत के दूसरे वज़ीर आज़म बने। ख्वाजा साहब का शुमार पाकिस्तान के उन मुमताज़ सियासी रहनुमाओं में होता है जिनके बारे में उनके नाक़दीन की ये राय थी कि वो एक शरीफ़-उन-नफ्स और ईमानदार सियासतदान थे। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बारे में मशहूर था कि उन्होंने कभी अपनी ज़ात पर सरकारी पैसा इस्तेमाल न किया। उस दौर में ख्वाजा साहब ने अपने एक कज़न को ख़त लिखा कि मेरे हालात ठीक नहीं, मुझे कुछ रकम कर्ज़ हसना के तौर पर दो। ख़त और टिकट के पैसे अपने PS को देते हुए कहा कि देखना ये ख़त सरकारी डाक में ना जाए, ये मेरा ज़ाती ख़त है। उनके दौर में खुराक का बहरान हुआ तो लोग मजाक में उन्हें कायदे किल्लत पुकारने लगे। याद रहे कि उनसे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान कायदे मिल्लत कहलाए जाते थे। अप्रैल 1953 में ख्वाजा साहब की हुकूमत उलट दी गई। इसकी एक बड़ी वजह उस दौर में चलने वाली तहरीक ख़त्म नबूवत थी। फरवरी 1953 में इस तहरीक ने ज़ोर पकड़ लिया था। इसके नतीजे में 8 मार्च 1953 में हुकूमत को मार्शल लॉ नाफिज करना पड़ा। याद रहे कि ये मार्शल लॉ सिर्फ लाहौर तक महदूद था। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की बायोग्राफी वीडियो में आपको बताया था कि जब 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत में शाह जी ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से दरख्वास्त करते हुए अपनी टोपी सर से उतार दी थी। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पाकिस्तानी तारीख के वो पहले बदकिस्मत वज़ीर आज़म थे जिन्हें गवर्नर जनरल ने बरतरफ किया। बरतरफी के मौके पर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने जब ग़ुलाम मोहम्मद से कहा कि जब मैं गवर्नर जनरल था तो मैंने लियाकत अली ख़ान से ऐसा रवैया रवा नहीं रखा जो आपने मेरे साथ किया। इसके जवाब में ग़ुलाम मोहम्मद ने कहा कि ना तुम लियाकत अली ख़ान हो और ना ही मैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। ख्वाजा साहब की बरतरफी के हवाले से अयूब खान अपनी किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में लिखते हैं कि एक बहरान 1953 में आया जब गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने इक़्तिसादी बदहाली, कहत और पंजाब के फसादात को बहाना बनाकर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की वज़ारत को बरतरफ कर दिया। ख्वाजा साहब ने अपनी बहाली के लिए बहुत हाथ पाँव मारे मगर बेसूद। खैर, वज़ारत उज़्मा से बर्खास्त होकर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन अपने आबाई शहर ढाका गए तो रिहाइश के लिए किराए पर मकान लिया। लोगों ने सवाल किया, आप तो नवाब ऑफ ढाका की फैमिली से हैं, आप गवर्नर जनरल पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों पर फाइज रहे, आज किराए के मकान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराते हुए फ़ौरन जवाब दिया कि ये ओहदे दो कौमी खिदमत के लिए होते हैं, ज़ाती आसाइश के लिए नहीं। हमने 60 साल कौमी सियासत की है जिसमें ज़ाती जायदाद बाकी कैसे रह सकती थी। अब जान बाकी है जो कौम और मुल्क के लिए हर वक्त हाजिर है। 1958 में यूबी मार्शल लॉ के नतीजे में सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई, मगर जब 1962 में ये पाबंदी ख़त्म हुई तो मुस्लिम लीग के एक ग्रोह ने कराची में कन्वेंशन मुनक़्क़िद करके चौधरी खलीकुज़्ज़मा को चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया। दूसरे मुस्लिम लीगी धड़े ने ढाका में मुस्लिम लीग कौंसिल का इजलास बुलाकर पार्टी की बहाली का ऐलान किया और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को कौंसिल मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब कर लिया गया। 1965 में सदारती इंतखाबात में मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना और अयूब खान मद्दे मुकाबिल थे। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने फ़ातिमा जिन्ना के हमरा मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के कई दौरे किए और उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाते रहे। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन 22 अक्टूबर 1964 के रोज़ हरकत क़ल्ब रुक जाने के बाइस 70 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले और उन्हें ढाका के मौसूलियम ऑफ 3 लीडर्स में सपुर्दे खाक कर दिया गया। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन खाने पीने के बहुत शौकीन और खुश खुराक थे।
اور اسی خوش خوراکی کی وجہ سے انہیں خواجہ ناظم الدین کے بجائے خواجہ حازم الدین کہا جاتا تھا۔ مرغ بانی کے بھی بہت شوقین تھے اور ان کے اقتدار میں آنے کے بعد جب تک وہ گورنر جنرل رہے ان کے گھر میں مرغوں کی دیکھ بھال بہت احتیاط سے کی جاتی تھی۔ ایسی ہی صورتحال وزیر اعظم ہاؤس میں بھی رہی۔ انہیں مچھلی کے شکار کا بھی شوق تھا۔ خواجہ صاحب کو کرکٹ، فٹ بال اور ٹینس کھیلنا بہت پسند تھا۔ یاد رہے کہ وہ کئی سال تک انڈین ہاکی فیڈریشن کے صدر بھی رہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اکبر بگٹی کی بایوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل نیازی کون تھا یہ جان تو جی یہ تھی ویڈیو، اور کیا کمال کی بایوگرافی ہمیں بتائی ہے کہ ہسٹری آف پاکستان کے اندر ایسے پرائم منسٹر کی بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جو اپنا خرچ خود اٹھاتے تھے اور سرکاری خزانے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے کہ اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ اور آج کے پرائم منسٹر دیکھ لیں، وہ سرکاری خرچ کو اور اپنے خرچ کو بھی سرکاری خرچ میں ملا کے اتنی بڑی لسٹ بنا دیتے ہیں، اور جب وہ اپنی کرسی چھوڑ کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کی ہیں اور کیا ملک کے لیے کیا ہے۔ تو خواجہ ناظم الدین پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ایسے تھے جن کا تختہ الٹا گیا مارشل لاء لگا کے اور بہانہ بنایا گیا غربت کو اور بھوک کو اور افلاس کو، اور ساتھ ہی ساتھ تحریک لبیک کا جو ایک دھرنا تھا وہ بھی اس کی وجہ بنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی بنیاد رکھی گئی۔ جب ان کا تختہ الٹا گیا تو اس ٹائم کے بعد رواج ہی بن گیا، اور ہر حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک رواج جو ہے وہ چل پڑا، اور ہر گورنمنٹ کو 1 سال یا 2 سال ہی چلنے دیا جاتا، وہ بھی بہت مشکل سے، اور اس کا تختہ الٹ دیا جاتا۔ یہی مین وجہ ہے کہ پاکستان کے آج تک حالات بہتر نہ ہو سکے۔ اب الحمدللہ پاکستان میں جمہوریت اور ایک گورنمنٹ کا جو ایک مینڈیٹ ہے اس کو مانا جانے لگا ہے۔ اب جو فوج ہے وہ کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرتی حکومت کے معاملات میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے۔ اور خواجہ ناظم الدین جیسا نفیس اور شریف انسان پاکستان کی ہسٹری میں سیاست میں آج تک نہ دیکھا جائے گا۔ اور خواجہ ناظم الدین کے بارے میں جتنی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ایسے انسان کے بارے میں ہم لوگ تعریف کے بنا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے عہدہ وزیر اعظم چھوڑنے کے بعد ڈھاکہ میں واپس جانے کے بعد وہاں پہ کرائے کا گھر لے کے وہاں پہ رہائش اختیار کی، اور وہ انسان جو کہ نواب آف ڈھاکہ تھے، جن کا خاندان ہی نوابوں کا تھا، جنہوں نے حکومت کے علاوہ دیکھا ہی کچھ نہیں تھا، جنہوں کے گھر پیسوں سے بڑھ بھی سکتے تھے، جن کی جائیدادیں لندن میں بھی بن سکتی تھی، جو اپنی تعلیم کے لیے لندن سے پڑھے ہوں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم لاسٹ میں کرائے کے گھر پہ رہنے کے پہ مجبور ہوئے، اور ملک کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی لائف کو چھوڑ دیا۔ اور ان کے جو وہ یادگار الفاظ کہ یہ عہدے تو ملکوں کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں جو ہم نے کیے، اور یہ جان بھی ملت کے لیے ہے، جب چاہے چلی جائے۔ ایسے نواب ایسے برسوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے نواب آج کل ہمیں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے، جنہوں نے اپنی لائف اس ملک کے لیے گزار دی، جنہوں نے اپنے لوگوں کو بنانے میں گزار دی۔ اور پاکستان کی ہسٹری میں ایسے لوگوں کی کمی بہت شدت سے محسوس کی جانے لگی، اور آج تک کمی محسوس کر رہے ہیں۔ تب سے لے کے آج تک ایسے نفیس اور شریف ایسے انسان ہمیں نہیں مل سکے جو ملک قوم کی خدمت کر سکے اور ملت پاکستان کا لقب حاصل کر سکیں۔ لیاقت علی خان کے بعد بننے والے خواجہ ناظم الدین نے پاکستان کی باغ دوڑ بہت خوب انجام دی اور بہت اچھے طریقے سے چلائی، اور آج بھی پاکستان کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہو کے پاکستان کی گورنمنٹ کو چلا سکے، لیکن شاید یہ ہمارے قسمت میں نہیں۔ اور بہت ہی یادگار دن جو انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ گزارے، بہت اچھا ٹائم تھا، اور بہت آج ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی قابلیت پہ اور ان کے کام پہ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔